نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ حمد و صلاة کے بعد آج میں آپ کو ایک عظیم محدث علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ علامہ ابن جوزی نے علم حدیث میں بڑا نام پایا ہے۔ قلمی کام ہوتا تھا، محنت سے احادیث مبارکہ کو اخذ کر کے لکھا جاتا تھا، قلم دوات کا استعمال ہوتا تھا، روشنائی کا انک کا استعمال ہوتا تھا۔ یہ پریس نہیں تھے، کمپوزر نہیں تھے، پرنٹر نہیں تھے، کوئی جدید قسم کی سہولیات میسر نہیں تھی، قلمی کام تھا۔ علامہ ابن جوزی کا ایک معمول تھا کہ آپ جب قلم کو تراشتے تھے، قلم کو تراشا جاتا ہے خوش خط بنانے کے لیے تاکہ سابقہ انک وغیرہ وہ ختم ہو جائے اور قلم نئے سرے سے گھڑ کر اسے لکھائی کے قابل بنایا جاتا تھا۔ علامہ ابن جوزی کا ایک معمول تھا کہ جب آپ قلم کو تراشتے، وہ جو روشنائی کا برادہ ہوتا تھا اسے ایک تھیلے میں جمع کر لیتے۔ جمع کرتے کرتے احادیث مبارکہ لکھتے لکھتے تراشا اور برادہ اس کو اکٹھا کرتے کرتے وہ بہت سارا مواد اس تراشے کا آپ کے پاس جمع ہو گیا۔ احادیث کا تو خیر کیا کہنا، لیکن وہ تراشا جو تھا اس کا بھی بڑا مواد جمع ہو گیا۔ جب آپ کا وقت اجل قریب آیا، آپ نے اپنے مریدین، متوسلین اور اعزاء و اقربا کو بلایا اور آپ نے فرمایا کہ جب میری روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے اور تم مجھے غسل دینے لگو تو وہ جو برادہ روشنائی کا احادیث مبارکہ والا میں جمع کرتا رہا ہوں، میرے غسل کے لیے جب تم پانی گرم کرو تو ساتھ وہ برادہ بھی ڈال دینا۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور بات سمجھ نہیں آئی، روشنائی کا برادہ ہے، انک کا برادہ ہے، آپ جمع کیوں کرتے رہے؟ را میٹیریل ہے معاذ اللہ، اور پھر یہ ویسٹیج جو ہے ان کے خیال کے مطابق اسے ہم پانی میں کیوں ڈالیں گے، غسل والے پانی میں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب مجھے قبر کے اندر رکھا جائے گا، نکیرین آئیں گے سوال و جواب کے لیے، وہ سوال کریں گے مر ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنت تقول فی ھذا الرجل۔ تو مجھے جس پانی سے تم نے غسل کرایا ہوگا اس پر احادیث مبارکہ کے برادے والا پانی بھی موجود ہوگا، اس کے نشان بھی موجود ہوں گے۔ تو میں پھر عرض کروں گا نا کہ ان ہی کی حدیثوں کی روشنائی کا برادہ اپنے چہرے کا غازہ بنا کر آ رہا ہوں، مجھے نہیں معلوم کہ یہ کون ہے۔ اس برادے کے طفیل رب تعالی، اس تراشے کے طفیل رب تعالی
میری مغفرت فرما دے گا۔ چنانچہ جب آپ نے پردہ کیا اور وہ برادہ انڈیلا گیا تو آپ کے گھر کے صحن مبارک کا خاصا حصہ اس روشنائی سے بھر گیا، روشنائی کے برادے سے بھر گیا۔ یہ علماء امت کی شان ہوا کرتی تھی، انہماک، توجہ، مشغولیت، تحقیق، جستجو، تجسس اور ان پاکیزہ مصروفیات اور مشاغل میں منہمک رہنا کہ احادیث مبارکہ جو ہیں کہاں سے ملتی ہیں، ان کو کیسے مرتب کرنا ہے اور کس طرح ان کو امت کی فلاح کے لیے یکجا کر کے تالیف کرنا ہے۔ ان کی زندگیاں اسی معاملے میں بیت گئی۔ اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مرکز مبارک پر اور ان جیسی ہستیوں کے مزارات پر کہ جن کی تحریروں سے، جن کے ملفوظات سے آج امت روشنی حاصل کر رہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔